جو دن مخصوص ہوتے ہیں نا، ان دنوں میں کیا واقعہ ہوا کہ وہ مخصوص دن ہے، یہ بات عوام کو بتانی چاہیے۔ جیسے بڑی عید آئی تو کیوں جانور یہ تو جنگلوں میں ہوتے ہیں یا اپنی منڈیوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں کیوں آ جاتے ہیں جانور؟ کیا وجہ ہے؟ بچوں کو بتانا چاہیے، بڑوں کو بھی بتانا چاہیے کیا واقعہ ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب حج میں اس دفعہ سب سے زیادہ مسلمان تھے، سب سے زیادہ تعداد جو تھی نا وہ تھی حج پر، کیونکہ پیچھے کو کرونا آ گیا، پھر اور معاملات ایسے ہوئے، تو اس دفعہ سارا رش جو تھا نا وہ وہاں اکٹھا ہوا۔ تو ہم حج پہ تو نہیں تھے، لیکن ہمارے دل وہیں تھے، ہم دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، اگلی دفعہ حج پہ جانے کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو حج کیا ہوتا ہے یہ بتائیں، کیا ہوتا ہے حج؟ وٹ از ایکچولی دا حج؟ قربانی کیوں دیتے ہیں؟ رمضان آ گیا، بھوکے ہیں، کیوں بھوکے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ محرم الحرام ہے، ہر طرف ایک منظر ہے، میڈیا کے اوپر بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ کیا ہوا تھا محرم الحرام میں؟ اصل چیز پتہ کیا ہے؟ مسئلے کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مسئلے کے لیے آئیڈیا اور تھاٹ نہیں ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ ایک غریب آدمی چاہ رہا ہے کہ امیر بن جائے، اور ایک سٹوڈنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے۔ وہ امیر آدمی تو نہیں بنتا غریب ایک دم سے، نہ وہ سٹوڈنٹ ڈاکٹر بنتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ایسی بنی نہیں ہے کہ صرف خواہشات کریں اور خواہشات پوری ہو جائیں۔ ایسی بنی ہے یہ بتائیں؟ یا امید کریں تو امید پوری ہو جائے؟ آئیڈیا از امپورٹنٹ۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ طوفان تھم جائے، طوفان نہیں تھمے گا، آپ تھم جائیں، شکایتیں نہ کریں، طوفان گزر جائے گا۔ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آیا یہ۔ اور آئیڈیا کہاں سے آئے گا؟ پڑھنے سے آئے گا، سمجھنے سے آئے گا۔ انسان دو جگہوں سے علم حاصل کرتا ہے، اپنے تجربات سے اور دوسروں کے تجربات سے۔ Here comes a very good concept of childish curiosity۔ علم حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے نا تو کیوروسٹی کی بات آتی ہے، چائلڈش کیوروسٹی۔ بچے کی طرح کی کیوروسٹی آپ میں ہونی چاہیے، سیکھنے کا جذبہ۔ بچے کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جو اگر بڑوں میں آ جائیں تو بڑے بہت آگے چلے جائیں گے۔ جیسے ایکسائٹمنٹ، پرجوش ہوتا ہے بچہ۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بستر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ کیوں؟ وہی جگہ ہے، وہی کاروبار ہے، وہی دفتر ہے، وہی باس ہے، وہی کولیگز ہے، وہی باتیں ہیں، اٹھتا ہوں۔ لیکن بچے کو آپ کہہ کے سوئیں کہ صبح جانا ہے، وہ آپ سے پہلے تیار ہو کے گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ آج نئی چیز سیکھنی ہے میں نے۔ دس از ایکسائٹمنٹ۔ اور بچوں میں ایک بات فیتھ ہوتی ہے، فیتھ، دے ہیو فیتھ، انہیں اعتبار ہے۔ اب بچے کو اوپر اچھالتے ہیں، اوپر اچھلا گر جائے گا، مر جائے گا، وہ اتنا چھوٹا ہے لیکن وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو آپ پہ اعتبار ہے کہ یہ اس نے اچھالا تو یہ پکڑ بھی لے گا۔ دس از چائلڈش کیوروسٹی۔ دس چائلڈش کیوروسٹی از ویری امپورٹنٹ ٹو انکلکیٹ۔ اپنی ذات کے اندر یہ لے کر آنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کبھی سیکھنے سے رکے نہ۔ مر جاتا ہے، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ 35-40 سال کی عمر میں مر گئے تھے، لیکن ان کو دفنایا 70-80 سال کی عمر میں تھا۔ چل پھر رہے تھے، بول رہے تھے، لیکن وہ مر چکے تھے، ان میں کوئی ترقی کی، آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ This is what happens when we lack goal setting۔ تو جب آپ اس دنیا میں پیدا ہو گئے تو اس دنیا کے جو قوانین ہیں، اس دنیا کے جو اصول ہیں، اس کے مطابق رہنا سیکھیں۔ آپ میں سے جو لوگ دنیاوی تعلیم سے وابستہ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں یا پڑھ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا لاز ہوتے ہیں، فزکس کے لاز ہیں، ہے نا، لا آف تھرمو ڈائنامکس، لا آف موشن، لا آف ویریئنس ایٹسیٹرا۔ کیمسٹری کے لاز ہیں، اکنامکس کے لاز ہیں۔ تو یہ دنیا میں لاز ہیں، قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق جینا سیکھیں، نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ جیسے میں قانون آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، موبائل فون اور بہانے بناتے ہیں، کیا قانون ہے دنیا کا؟ ترقی ملتی ہے ان کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 10 بار میں کہہ رہے ہوتے ہیں جاب نہیں ہے، کوئی ان امپلائمنٹ بڑی ہے، بے روزگار ہوں۔ بے روزگاری نہیں ہے،
ہیں لوگ کہ جاب ملے, جاب کوئی لے ہم سے آ کے, ہمارے پاس جگہ خالی ہے. اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ دنیا کا رول ہے. ایسے لوگوں کو جاب نہیں ملتی, ایسے لوگ کاروبار میں ناکام ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کو گھر سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے اور وہ ناکام زندگی گزار کے ناکامی کی موت مر جاتے ہیں. یہ قانون ہے دنیا کا. ایک اور قانون آپ کو بتاتا ہوں, یوز ادروائز یو لوز. استعمال کر لو نہیں تو ضائع ہو جائے گی. یہ دیکھیں, ایک بندے نے یہاں پر پلستر باندھا ہوا تھا, یہ چیز یوز نہیں نہ ہو رہی تھی, لوز ہو رہی تھی, اتنا عرصہ یہ کام نہیں کر رہی تو اس کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے جسم کے اندر کئی اعضاء ایسے ہیں, کئی آرگنز ایسے ہیں جس کو اگر یوز نہ کیا جائے وہ لوز ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹیلنٹ, آپ کی ذہانت, آپ کے جذبات آپ یوز نہیں کریں گے وہ چیز لوز ہو جائے گی. کہتے ہیں میری ذہن جو ہے کمزور ہے, یادداشت اچھی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. There is no good or bad memory. There is trained or untrained memory. اچھی اور بری ذہانت کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ نے اپنی ذہانت کو استعمال کتنا کیا یہ بتائیں مجھے. ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے, سن یاد کرتا ہے, کب کوئی پیدا ہوا, کب کوئی فوت ہو گیا, جنگ کب لگی تو فلاں فلاں فلاں, روزانہ پڑھ رہا ہے, امتحان کی تیاری کر رہا ہے, رٹا لگا رہا ہے, لکھ رہا ہے. اب اس کی ذہانت استعمال ہو رہی ہے. یوز ٹھیک ہے, لیکن جب وہ کاروبار میں آ گیا, کہیں اور چلا گیا, کتاب سے رشتہ ٹوٹا, ذہانت کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی آج کا دن میں نے کچھ نہیں کیا, کل میں 2 دنوں کا کام اکٹھا کر لوں گا. غلط کہہ رہے ہیں آپ. وہ جو 1 دن میں 2 دن کا کام آپ نے کرنا تھا وہ تو ویسے بھی کر لینا تھا, دن آپ نے ضائع کر دیا. یوز ادروائز یو ول لوز. زندگی کی بہاروں کا استعمال کرنا سیکھ لیں. بہار ایک ہی دفعہ آتی ہے پھر گزر جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی صرف, اور WHO کے مطابق اس وقت ایوریج ایج 73 سال ہے. تو جس کی عمر 65 سال ہے اس کی زندگی میں صرف 65 بہاریں آئی ہیں, 65 عیدیں دیکھی اس نے. 65 تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. 65 بار آم کا موسم آیا اس کی زندگی میں. 65 تو کوئی رقم ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہار ہمیشہ نہیں رہتی. بہار کا موسم بھی وہ گرمیوں کے شروع میں آتا ہے, پوری گرمیاں تو نہیں رہتا. اور سورج نکلنے کا منظر بہت پیارا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, سارا دن تو نہیں رہتا. سورج ڈوبنے کا منظر بھی بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن وہ ساری رات نہیں رہتا. تو 65 سال کا بندہ, اس کو بھی بہار 65 سال تو نہیں رہی. بچپن نکال دے کیونکہ بچپن میں سوچ کوئی نہیں تھی, بڑھاپا بھی نکال دے کیونکہ بڑھاپے میں تو درد ہی بڑی ہے, آدھی تو چیزیں ہی بند ہے, یہ نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. بہار کتنے عرصہ رہی. اور زندگی کا اصول ایک اور ہے, یو ول ریپ وٹ یو ول سو. آپ وہی کاٹیں گے جو آپ بوتے ہیں, نہیں, آپ اس سے کئی گنا کاٹیں گے جو آپ بوتے ہیں. ایک کسان جو چیز بو رہا ہے وہ صرف وہ نہیں کاٹتا, بہت زیادہ اس کو ملتی ہے. بوتا وہ کم ہے, ملتی بہت زیادہ ہے اس کو. ہر جگہ یہی حساب ہے. So you will reap much than you sow. بہت زیادہ آپ کو ملے گا جتنا آپ بوئیں گے. اور ایک دنیا میں اصول سکسیس کا ہے, the rule of success, کامیابی. اس کی ڈیفینیشن بہت براڈ ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں, کامیابی کیا ہوتی ہے. Remember, success is a very simple process. جیت ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی, کوئی بہت زیادہ سیکرٹ فارمولا نہیں ہے سکسیس کا, بہت چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. Do the ordinary things in extraordinary way. یہ جو عام سی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو خاص انداز سے کرو. ایک کسان ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے, بیج, پانی, مٹی, کھاد, سپرے اور اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تمام کسانوں کے پاس یہی چیزیں ہیں, لیکن وہ کسان جو انہی چیزوں کو اچھے انداز سے استعمال کر لیتا ہے وہ کامیاب کسان ہوتا ہے. یہ جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میرے, آپ کی الگ الگ کتابیں تو نہیں ہیں, ایک جیسی کتابیں ہوتی ہیں کلاس میں ساروں کی, استاد بھی ایک ہی ہے, وہی لاہور کی گٹا مٹی سے گزر کے آنا ہوتا ہے, وہی صبح اٹھنا ہے, وہی ٹیوشن ہے, سب کچھ وہی ہے. لیکن انہی چیزوں کو جو اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے کر لے گا کامیاب ہو جائے گا.
اس کا مطلب جیت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، یہی عام سی چیزیں ہیں، ان کو خاص انداز سے کر لو، یہ تمہاری جیت ہے۔ اور محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں جیت کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے۔ And the definition of success is, what is the definition of success؟ میدان کربلا میں دو فلسفے تھے، ایک تھی یزیدیت، ایک تھی حسینیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ was leading one فلسفہ and that was حسینیت۔ یزیدیت کیا ہے؟ might is right، جس کے پاس طاقت ہے وہ ٹھیک ہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اب وہ طاقت جو ہے وہ چاہے شراب کو رواج دے، سود کو عام کر دے، محرمات کے ساتھ نکاح کو عام کر دے، عجیب عجیب رسومات کو دے دے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں؟ مائٹ از رائٹ، میرے پاس طاقت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور حسینیت کیا تھی؟ مائٹ از رائٹ نہیں، رائٹ از مائٹ۔ طاقت حق نہیں ہے، حق سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر باطل ساری قوتیں لے کر بھی تمہارے پاس آ جاتا ہے، تم حق پر ہو، تم نے دبنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، نو کلچر، نو سوسائٹی، not even a single example in human history can match this۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں انسانی تاریخ کا کوئی معاشرہ، کوئی کلچر اس کے مقابلے کی مثال نہیں لے کر آ سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 57 یا 60 ایئرز کی ہوگی جب آپ کی شہادت ہوئی۔ سوچئے یہ کربلا کا پورا واقعہ تو 14-15 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو جن کی زندگی کے آخری 14-15 دن اتنے زبردست ہو، ایسا شاندار کام جو کر جائیں، ان کی ساری زندگی کتنی زبردست ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میں شان صدیقیت بھی تھی، شان فاروقی بھی تھی، آپ میں عثمانی رنگ بھی تھا، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تو آپ شہزادے ہیں۔ صدیقیت کیسے تھی؟ آپ نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا۔ سامنے 30,000 کی فوج ہے تقریباً، اور آپ صرف 72 ہیں، اور کوئی لڑنے کے ارادے سے آئے، 72 کے 72 تو فیملی ممبرز ہیں۔ آپ نے اس جگہ پر رہ کر حق اور باطل میں فرق کو واضح کیا۔ اور شان فاروقی کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور بہادری بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے جب ہجرت کی مدینے کی طرف، آپ ہجرت کس انداز سے کر رہے ہیں؟ کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی شام کو جا رہا ہے، کوئی کس انداز سے جا رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم ہتھیار سجاتے ہیں، ہتھیار سجا کر سامنے آتے ہیں خانہ کعبہ میں، اعلان کرتے ہیں کہ عمر مدینے جا رہا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو، مجھے روک کے دکھائے۔ اور آئیے اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ ہتھیار سجا کر اس لشکر کے سامنے آئے جو یزیدیوں کا لشکر ہے، اور آ کر انہیں بتا رہے ہیں کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، سامنے دیکھو، تمہارے سامنے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواں مردی کا وارث شیر نر کھڑا ہے کسی کی مجال جو روک کے دکھائے۔ اور ان کو بتایا کس سے جنگ کر رہے ہو؟ ان سے جنگ کر رہے ہو جن کے بارے میں ارشاد علی شان ہے، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان سے جنگ کر رہے ہو جن کے بارے میں ارشاد علی شان ہے، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت۔ میں تم سے کوئی عوض نہیں مانگتا، کوئی کتنا کچھ کیا کچھ عوض نہیں مانگتا، مت صرف اپنے اہل بیت، اپنے قرابت داروں کی محبت، ان سے جنگ کر رہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بہت ہے حدیث پاک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، تو آپ کا انداز کیا ہوتا کہ وہ در دولت پہ دہلیز پر بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کے درود پڑھنا شروع کر دیتے۔ جب نبی پاک خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت عرض کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی
تو پھر نوک کرتے، دستک دیتے، ایسے دستک دیتے کہ انگلیوں کے پوروں سے دستک دے کے ناخن نہ لگتے۔ ملا علی قاری فرماتے کہ یہ دستک دینے کا انداز صرف ادب کی وجہ سے تھا کہ آواز اونچی نہ ہو جائے۔ کیسی شاندار بات ہے۔ وہ کہتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، بات کی میں نے، جو عرضی پیش کرنی تھی وہ قبول ہو گئی، تو حضور نے ایک چادر لی ہوئی تھی، اس چادر میں لگتا تھا کوئی اندر موجود ہے۔ حضور نے چادر ہٹائی تو ایک طرف شہزادے امام حسن اور ایک طرف امام حسین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے، یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے، اپنا بیٹا فرمایا، اور کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ ایک صحابی ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ بیمار رہتی تھی، عرض کی ماں جی میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواؤں آپ کے لیے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی کہ میں جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میرے دعا کے الفاظ نکلیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لائے اور دروازہ نوک کیا، اور حضور نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ صحابی دروازے کے پیچھے ہی تھے، انہوں نے ہولے سے کہہ دیا وعلیکم السلام، ہولے سے کہہ دیا۔ نبی پاک نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ایک دفعہ السلام علیکم یوں بلند آواز سے ارشاد فرمایا، صحابی نے پھر ہلکے سے وعلیکم السلام عرض کر دیا۔ اب نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی، سنت بھی ہے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، اگر آگے سے جواب نہ آئے تو چلے جائیں، پتہ نہیں اندر وہ کس معاملے میں ہے۔ تیسری دفعہ حضور نے ایسے ہی کیا، صحابی نے، اب حضور جانے لگے، وہ صحابی ایک دم پیچھے سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر ہی موجود ہوں، میں حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا تھا ہم تو اپنی عادت کے مطابق 3 کا حصہ مکمل کر چکے تھے۔ کہا حضور میری یہ خواہش تھی کہ بار بار آپ کی زبان اقدس سے اپنے لیے سلامتی کی دعا سنو۔ سلام سلامتی کی دعا ہے نا، تو بار بار آپ کی زبان اقدس سے سلامتی کی دعا سنو۔ تبھی فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے بڑے چین کا سبب ہے۔ تو حذیفہ نے ماں جی سے عرض کی کہ ماں جی میں جا کے دعا کروا کے آتا ہوں۔ ماں جی بیمار تھی، بوڑھی تھی، کہا بیٹا جلدی آ جانا۔ گئے، حضور کے پیچھے مغرب پڑھی، نبی پاک نے نوافل شروع فرما دیے اور عشاء تک نوافل پڑھتے رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور جانے لگے، اب حذیفہ جلدی جلدی پیچھے گئے کہ پہلے لیٹ ہو گیا ہوں، پیچھے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دم اپنی رخ انور پیچھے کی طرف کیا اور فرمایا حذیفہ تیری اور تیری والدہ کی اللہ مغفرت فرمائے، تجھے کیا کام ہے؟ کام تو ہو گیا تھا، کام تو ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ یہ مغفرت کی دعا تھی۔ میرے آقا فرماتے سنو حذیفہ ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور شہزادے حسن و حسین یہ جنتی مردوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کتنی بشارت کی بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، teach your children the love of اہل بیت. This is the syllabus given to you by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. What are the duties and responsibilities assigned to you? کون سی باتیں جو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمائی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے ان کو تو میڈیکل کی تعلیم دیتے ہو، انجینئرنگ، آئی سی ایس اور آئی ٹی، کامرس، بہت کچھ پڑھاتے ہو، وہ ایک طرف ہے سارا نصاب، اس پہ کلام نہیں ہے، جدت آ چکی ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف بڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک سلیبس ایسا ہے جو آج ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر، اسکولوں میں مکمل طریقے سے نہیں پڑھایا جا رہا، جبکہ وہ اتنا اہم ہے کہ معلم انسانیت اور امام الانبیاء نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے پہلے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جائیے آج سے یہ ٹاسک لے کر جائیے، دن ضائع نہ کر دینا، یہ آ کر بیٹھے ہو، وقت دیا آپ نے، ضائع نہ کر دینا۔ کتنی سانسیں باقی ہیں، کیا ترکہ دے کے جا رہے ہو؟ دولت، گھر بنا دیا بچوں کو، تعلیم دے دی ہے، شادی وغیرہ کر دی ہے۔ کئی ایسے افریقی ملکوں کے بارے میں جانتا ہوں، پڑھا ہے، وہاں پر جس بندے نے پہلی مسجد بنائی تھی نا، پہلی مسجد پورے ملک میں، اس کی اولاد میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسجد تو اس نے بنا دی، اور ہم بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان ہیں، گھر کا ماحول ذرا ایسا ہے تو چل جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچے پالنا کوئی ہنر تو نہیں ہے یار،
یہ پرندے اور یہ جانور تو صدیوں سے بچے پال رہے ہیں، بچوں کی تربیت کرنا یہ اصل چیز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا جو ایک یہ طریقہ ہے کربلا میں جو ہوا، یہ اپنے بچوں کو سمجھانا کتنا ضروری ہے مجھے بتائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر آیت ہے، کافروں، یہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی، کافروں پہ سخت ہے، اپنوں میں نرم ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اور تم انہیں دیکھو گے رب کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے، ان کے سجدوں کے نشان ہیں ان کی پیشانیوں پر۔ اور دیکھیے اب امام حسین جب اپنوں میں ہیں، امت کے خیر خواہوں میں ہیں، اور جب جو اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے ان میں ہیں، جو دین کی خاطر قربانیاں دینے والے تھے ان میں ہیں، تو آپ کا ایک انداز ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے یزیدی فوج ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑنے والے ہیں، جو حرام طریقوں کو معاشرے میں رواج دینے والے ہیں، جو دین سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، اس وقت امام حسین کا جو رنگ تھا، کیونکہ یہ دین ان کے گھر میں آیا ہے، یہ کسٹوڈین ہے۔ یاد رکھنا جتنے بڑے آپ آدمی ہوتے ہیں اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا فون آتا ہے، آپ اٹھاتے ہی نہیں ہے، وہ 100 کالیں بھی کر لے آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے، اور ایک بندے کی اگر مس کال آ گئی آپ شاید ساری رات سوئے نہ کہ میں نے اس کی کال مس کیوں کر دی، ہے نا؟ دونوں طرح کے بندے، آپ کے خیال میں دونوں کا ایک طرح سے ہو جائے گا؟ ایک بندہ گلی سے گزر جائے لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، باقی گزرتے رہتے کو پتہ نہیں ہوتا۔ These are the 3 lessons from کربلا۔ کربلا سے یہ 3 سبق سن لینا۔ Say no to every یزید، تاریخ میں کوئی بھی یزید آئے گا اس کو نو کہہ دینا ہے، یس نہیں کہنا، یہ ریڈ لائن ہے۔ نمبر 2، نو مکسنگ، کبھی مکسنگ نہ کرنا۔ شادی ہو رہی ہے، ایک چیز دین اسلام سے لے لی، دوسری چیز بھی دین اسلام سے لے لی، تیسری پتہ نہیں وہ رسم کس کے مطابق ہو رہی ہے، مکس کیوں کرتے ہو؟ There is no hard اور there is no soft اسلام، نرم یا سخت اسلام کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام از اسلام، بس اسلام ایک اسلام ہے جو نبی پاک کے دامن رحمت سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے، جو وحی کا نور ہے، جو ہرا کا تحفہ ہے، ایک اسلام ہے بس، نو ورژنز۔ یہ لیسنز ہے کربلا کے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ ان کے سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر موجود، سب سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا، بتاؤ اس کے میچ کا سجدہ ہے کوئی؟ اس کے میچ کا سجدہ ہے کوئی؟ میں نے کہا نا کہ امام حسین کے اندر عثمانی رنگ بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ڈیز تک ان پہ بھوک پیاس رہی تھی۔ وہ نبی پاک کے شہر میں تھے اور مطلب سب کچھ ان کے پاس تھا، ان کا وہ محلہ تھا، سب تھا، قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو ان کا یہ رنگ کس طریقے سے آیا امام حسین کے اندر کہ امام حسین کے پورے خاندان پر پانی بند رہا، اور جب آپ کو سر تن سے جدا کیا گیا، سجدہ کیسا تھا وہ سوچو تو صحیح، وہ سجدہ کتنا زیادہ ایک امپورٹنٹ سجدہ تھا۔ 3 دفعہ آپ سے کہا گیا نا بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، لیکن آپ نہیں مانے، مان جاتے یہ دین ہمارے پاس اس طرح نہ آتا، مان لو اس طرح نہ ہوتا دین۔ حضرت ابوبکر کو کہا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے، اب وہ لوگ جو کمزور تھے، جنہوں نے ڈر کے تلواروں سے اور مسلمانوں کی شان و شوکت دے کے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک کا وصال ہو گیا تو وہ مرتد ہو گئے، اور کئی ایسے تھے جو معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے سامنے آئے، جنہیں مسلمہ کذاب تھا سب سے بڑا۔ اب یہ ایک لمبی آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب کسی نے ہم سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات نظر نہیں آتی جتنی عمر فاروق اعظم کے دور میں تھی، 25 لاکھ سے زیادہ۔ فلپ کیٹی لکھتا ہے that empire has never existed in the history of humanity، جتنی سلطنت عمر فاروق کی تھی نا، آج تک کسی بادشاہ کے تحت اتنی بڑی سلطنت نہیں آئی، کیونکہ موقع تھا نا آگے بڑھنے کا۔ ابوبکر صدیق نے تو سسٹیننس کرنی تھی، یار آپ کے والد صاحب فوت ہو جائے ایک دم سے، یہی والد صاحب تھے جس طرح میرے ابو ایک رات فوت ہو گئے، بالکل صحیح ٹھاک تھے، ایک دم دنیا سے چلے گئے، اب خرچہ سنبھالا ہوا، بہنوں کا خیال کر رہے ہیں، پتہ نہیں ایسے ہمارے اوپر ہو کے ان کی پیٹھ پہ کتنے تیر آ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا، ایک دم باپ ہٹ جائے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ خاندان کو سنبھالنا ہوتا ہے نا،
کس کی شادی رہتی ہے, کس کا قرضہ دینا ہے, کیا ہوا ہے, کیا بل ہوتے ہیں, اس دن پتہ چلتا ہے. مینٹیننس بڑی ضروری ہوتی ہے کہ چلتا رہے سسٹم. اور نبی پاک کے وصال کے بعد صحابہ کا کیا عالم تھا. ایک صحابی مدینے کی گلی میں بیٹھ گئے, زار و کتار روتے جا رہے ہیں, اور یہ خود عمر فاروق اعظم, عشق رسول اتنا تھا آپ میں کہ آپ نے تلوار نکال لی, کہا جو کہے گا حضور کا وصال ہوگا گردن اڑا دوں گا اس کی میں. کوئی صحابی سکتے میں آ گئے. اس وقت کون تھا جو آئے, آ کے حضور کے چہرہ اقدس کو بوسہ دیا, کہا حضور آپ کا چہرہ اور خوبصورت ہو رہا ہے, اور کہا دیکھو حضور وصال فرما چکے ہیں. اور تو عمر فاروق بات نہیں کرنے دے رہے تھے, وہ بولتے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح شاید وہ تختیاں لینے گئے ہیں, حضور ابھی آ جاتے. اس طرح مطلب ایک عشق تھا نا, عشق طاری ہو جاتا بندے پہ. ابوبکر صدیق نے خود شروع کر دیا, فرمایا ایسا نہیں ہے. اب پھر آیت پڑھی قرآن مجید کی, اور پھر اس کو سنبھالا, 17 لشکر تیار کی اور 17 لشکر بھیجے. اور پھر عمر فاروق اعظم نے کہا کہ حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت, حالات ایسے ہوئے ہوئے ہیں اس وقت کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ میں سے کچھ کمی کرتے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیجئے, اور معاملات بہت زیادہ ہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک رسی بھی زکوٰۃ کی میں کم نہیں ان سے لوں گا. وائی, واٹ واز دا ریزن؟ اگر اس وقت ایک رسی کم ہو جاتی نا, آج تک رسی کم ہی چل رہی ہوتی. اور اگر امام حسین اس چیز پہ کمپرومائز کر لیتے, دین کے پرخچے اڑ جانے تھے. ریممبر, دین کے پرخچے اڑ جانے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا, آیت ارشاد ہوا قرآن مجید میں, اے ایمان والو ضرور ضرور تمہارا امتحان لیں گے, ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے. کس سے؟ خوف اور ڈر سے, مالوں کی کمی سے, پھلوں کی کمی سے, جانوں کی کمی سے. اب میدان کربلا میں دیکھیے, کائنات کے کسی اور میدان کی مثال لے لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے. مال اور جان کی کمی بھی وہاں پر تھی, خوف اور ڈر بھی وہاں پر تھا, پانی کی کمی بھی وہاں پر تھی, اپنے سکے بچوں کی شہادت سامنے ہو رہی تھی. ہر جگہ پر کوئی ایک کمی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر یہ ساری قربانیاں یکجا تھیں. اور پھر امام حسین کی شہادت کا ہونا, اس انداز سے معاذ اللہ لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑانا, تیروں کی نیزوں کی برسات ہونا, زخموں سے چور چور ہو کے زمین پہ تشریف لانا, پھر سر اقدس کا تن سے جدا ہو جانا. یقین کریں آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں سے پوچھ لیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دیکھی ہوں گی, اس لیول کی قربانی اور شہادت نہیں ہوئی. محترم سامعین کرام, قربانی اور سیکریفائس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. For some sacrifice is just a word, but for few sacrifice is the code of life. کچھ لوگوں کے لیے قربانی صرف ایک لفظ ہے, اور کچھ لوگوں کے لیے زندگی کا انداز ہے. ایک لکڑی ہوتی ہے, اس لکڑی کے اوپر رندا چلاتے ہیں, بسولا, اور پھر پیچ, ہتھوڑی, کلاڑی, کیا کچھ کرتے ہیں. وہ لکڑی اب اس صورت میں آ جاتی ہے کہ محترم امام صاحب کھڑے ہو کے اس کو پکڑ کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. ایک دانہ ہوتا ہے, بیج ہوتا ہے, اس کو ویسے پھینک دے کوئی کھا جائے گا, تباہ ہو جائے گا. لیکن جب اس بیج کو بو دیتے ہیں, گرمی, بارش, کیا کچھ اس کے اوپر آتا ہے, وہ پھوٹتا ہے, اس سے فصل آتی, لوگ کھانا کھاتے ہیں. یہ جو ہیرا ہوتا ہے, what is the concept of diamond, you know? ہیرا کیسے بنتا ہے؟ یہ کاربن ہوتا ہے جو زمین کے بہت نیچے چلا جاتا ہے, ایک عرصے تک زمین کے نیچے رہتا ہے, کالے رنگ کا کاربن, اور یہ پریشر اس کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ انگوٹھی پہ جو نگینہ لگاتے ہیں, اس کو بھی کتنا گھسیٹتے ہوں گے, کتنا اس کو پروسیس کرتے ہوں گے. تو قربانی کے بغیر اچھی شیپ آنا بہت مشکل ہے. اور اگر آپ جس سفر پہ چل رہے ہیں قربانیاں نہیں آ رہی اس پہ, سمجھ لینا آگے منزل بڑی ہلکی ہے. اور اگر قربانیاں آ رہی ہیں, سمجھ لو منزل بھاری ہے. And when pain will knock at your door, greet it with smile. جب بھی آزمائش آئے نا آپ کے دروازے پہ, آگے بڑھ کے ہنس کے اس کو گلے لگانا. وہ پین, درد صرف ایک مقصد کے لیے آئی ہے, صرف آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہے, کیا بلا کہ جو مقصد تم نے بنایا تم اس میں سیریس بھی ہو کہ نہیں ہو, صرف چیک کرنے آئی ہے آپ کو. اگر سیریس ہو آزمائشیں آئیں گی.
اور تھوڑا اپنے جسم کو نا پین میں رکھا کرے, زیادہ سائشوں پہ نہ رکھا کرے, یاد رکھنا. کیوں بلا؟ اپنے جسم کو جو پین میں رکھتے ہیں نا, ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہوتے ہیں, خوب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑی درد دے رہے ہوتے ہیں, ذرا روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, بھوک سہ رہے ہوتے ہیں, ان کا دماغ ان کے جسم کے قابو میں رہتا ہے, ورنہ ان کا دماغ باغی ہو جاتا ہے. If you want to tame up your brain, pain your body, اپنے جسم کو تھوڑی تکلیف میں رکھو تاکہ دماغ قابو میں رہے. یہ جو ہم سے لوگ کہہ رہے تھے نمازیں پڑھنے کو, جی بڑی کوشش کرتے ہیں, دل نہیں کرتا, لیکن بڑا دل چاہتا ہے نیک بن جائیں, لیکن آ نہیں رہے اس رستے پہ, ہے نا بہت سے لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا دماغ باغی ہو چکا ہے, ان کے جسم کے قابو میں نہیں ہے. قابو میں لاؤ اس کو. انچارج کون ہے؟ کون انچارج ہے؟ آپ انچارج ہیں کہ آپ کا دماغ انچارج ہے؟ آپ کا دماغ الگ سے فیصلے کرتا چلا جا رہا ہے. آپ چاہ رہے ہیں نمازی بننا, نمازی بن ہی نہیں پا رہے. Give them pain. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں کس پہ آئیں؟ فرمایا انبیاء پر. پھر کس پر؟ جو انبیاء کے بعد کے درجے والے. پھر کس پر؟ جو ان کے بعد کے درجے والے. Smile and greet at pain. جب بھی مشکل, تکلیف, آزمائش آئے, آگے بڑھ کے اس کو گلے لگاؤ. تو محترم سامعین کرام, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان ہے. فرمایا اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے, تم میں سے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا, اور جو اس سے پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا. میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو. اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرمائی جو تم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے جبکہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے, تو اے محبوب ان سے فرما دو ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو, اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو, اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو, اور ہم گڑ گڑا کر دعا مانگے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. دیٹ واز اے کمپٹیشن, ایک مباہلہ تھا. دونوں دعا کرتے ہیں, جو جھوٹا ہوتا ہے اس پہ عذاب آ جاتا ہے. تو نصرانیوں کا گروہ آیا. اب نبی پاک کس شان سے آ رہے ہیں کہ آپ کی گود میں امام حسین ہے, ایک ہاتھ میں امام حسن ہے, ایک طرف مولا کائنات حضرت علی ہے, اور پیچھے فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس طرح سے آ رہے تھے. تو ان کے جو بڑے, جو بھی ان کا بڑا پریسٹ تھا, اس نے کہا اے جماعت نصارہ, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ ہٹانے کی دعا کر دیں, اللہ پہاڑ بھی ہٹا دے گا. مباہلہ نہ کرو, تباہ ہو جاؤ گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے تو یہ جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیے جاتے, قہر الہی کی آگ سے جل جاتے. اب دیکھیں, جب قرآن پاک نے کہا لاؤ اپنے بیٹوں کو, اپنی جانوں کو, اپنی عورتوں کو, نبی پاک نے تمام لوگوں میں سے کن کو چنا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے. کیا شان ہے. جائیے آج سے یہ نیت کیجئے کہ اپنی بیٹیوں کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حال سنائیں گے, ان کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بتائیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہے. ہم ختم کرتے ہیں, اپنے بیان کو فنش کرتے ہیں. نیور لوز فوکس. امام حسین کی ذات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, say no to every یزید. دیکھیے آپ کا جسم سلطنت ہے, پاکستان ایک سلطنت ہے, یہاں پر واگا بارڈر ہے, وہاں پہ بارڈر ہے, ہر ملک کا ایک بارڈر ہوتا ہے, کوئی بندہ اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکتا. آپ کا جسم آپ کی سلطنت ہے. آپ نے کوئی بارڈر بنایا, کوئی اصول ہے, یا آپ بیٹھے ہوتے کوئی آتا ہے چل یار چلے, ہاں بھی چلو ٹھیک ہے, وہ فلاں چیز دیکھتے ہیں, ہاں ہاں دیکھتے ہیں, فلاں کسی کا کلپ آئے دیکھتے ہیں, ہاں دیکھو. کیوں؟ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کچھ اصول ہیں. آپ 2 بجے کے بعد اویلیبل نہیں ہوتے, آپ مصروف ہوتے ہیں, آپ اپنے گول چیز کر رہے ہیں, آپ نے زندگی میں مقصد حاصل کرنا ہے. یو مسٹ ہیو باؤنڈریز. ہر وقت آن لائن ہے آپ, کیوں؟ ہر وقت اویلیبل ہے. یو مسٹ ہیو باؤنڈریز, یو مسٹ ہیو باؤنڈریز. باؤنڈریز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور امام حسین نے ہمیں جو سکسیس کی ڈیفینیشن بتائی, جس کو یزید بنا تھا نا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, تو یزید نے سب سے پہلے تھریٹ اس کو ہوا کہ اگر امام حسین نے مجھے
نہ ایکسیپٹ کیا تو پھر تو سب ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر امام حسین سے بڑھ کر کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی ہستی ان سے بڑھ کر نہیں تھی، گرینجر میں اسٹیٹس میں سب سے بڑے امام حسین تھے۔ تو اس نے اس وقت مدینہ کے گورنر کو، ولید گورنر تھا، اس کو کہا کہ ان سے بیعت لو۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ بس ارادہ کر لے کہ بغاوت نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، ان تینوں سے بیعت لے لو۔ اب یہ تینوں کو عام ہستیاں تو نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ، اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یہ امت کے مفسر ان کو کہا گیا، اور امام حسین آپ کی تو شان ہی بہت بلند ہے۔ انہوں نے رات کو کہا کہ آگے بیعت کر لو۔ امام حسین نے فرمایا میں رات کو بیعت کیوں کروں، یہ تو ویسی سازشی سی بات لگتی ہے، جس طرح تمام خلفاء راشدین کی بیعت ہوئی ہے، جمعے کا دن ہوگا بیعت ہوگی، نارمل بیعت جو ہوگی۔ انہوں نے پھر ریزسٹ کیا اور بہت زیادہ ریزسٹ کیا۔ امام حسین نہیں مانے، کسی صورت نہیں مانے، انہیں یزید کی بد کرداریوں کا علم تھا، اور بات وہی ہے کہ اگر وہ مان جاتے، معاذ اللہ ایک کیوس آ جانا تھا، باؤنڈری تھی، اور یہ باؤنڈری ہمیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو محترم سامعین کرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیو، محرم الحرام کے یہ جو سبق ہے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ دو تین باتیں کر کے ہم بیان کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ابھی محرم الحرام سے پہلے جو سویڈن کے اندر واقعہ ہوا قرآن پاک کو جلانے والا، مجھے یہ بتائیں آپ سب کا قرآن پاک سے ایک رشتہ ہے نا؟ میرا اپنا الگ رشتہ ہے، آپ کا، ہر ایک کا اپنا الگ قرآن سے ایک رشتہ ہے۔ کتنا گہرا ہے، کتنا بانڈ مضبوط ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ مجھے بتائیں جب اس نے قرآن پاک جلایا اور آج کا دن، اب تک آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ What you have done personally۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، قرآن پاک کو جلانا بہت ہی بری بات ہے، ایک پاگل پن کی اور ان پڑھ سی حرکت ہے۔ کیوں 2 ارب لوگوں کے جذبات مجروح کر رہا ہے؟ لیکن فرق کوئی نہیں پڑا، رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا قرآن مجید کو، یہ یاد رکھنا، نہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کسی ملک میں انقلاب آیا کوئی، اور وہ سب کچھ انہوں نے جلا دیا، مذہبی چیزیں ختم کر دیں، کتابیں سب ختم کر دی۔ پاکستان سے ایک وفد گیا وہاں پہ، وہاں جا کے اترے، جمعے کا دن تھا، انہوں نے کہا جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا نماز تو نہیں کوئی پڑھ جا سکتی، مسجدوں پہ سب تالے لگ گئے، کچھ مسجدوں کو انہوں نے ڈانس کلب میں تبدیل کر دیا ہے، کچھ کو گھوڑے کا استبل بنا دیا، 1-2 ہیں اس میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ چلے گئے، انہوں نے جا کے تالا کھولا، اپنی ظہر پڑھی۔ اب وہ محلے کے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں یہ، انہوں نے کہا آجو جی ہمارے گھر مہمان نوازی قبول کر لو۔ وہ گئے تو وہاں کچھ قرآن پاک کے نا صفحات پڑے ہوئے تھے، جلدی چھپا دیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ اگر پتہ چل گیا نا حکومت کو ہمیں تو لٹکا دیں گے۔ کہا تو پھر یہ بچے جو باہر کھیل رہے ہیں ان تک قرآن کیسے پہنچے گا؟ کہا ذرا بلائیں کسی بچے کو۔ انہوں نے بلایا، بلا کر بچے سے کہا الف لام میم، بچے نے پورا پارا پہلا زبانی سنا دیا۔ وہ تیسرے کو پکڑا، لن تنالوا البر پڑھا، اس نے وہ پارا زبانی سنا دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جتنے بچے کھیل رہے ہیں نا، جب ہم نے دیکھا کہ یہ انقلاب آ گیا ہے دردناک اور بھیانک قسم کا، ہمارے سینے میں جو تھا ہم نے اپنی نسل کو منتقل کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ پکار اٹھے کہ واقعی قرآن میں حق ہے، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ لیکن مجھے بتائیے ہم نے کیا سیکھا اس سے، کیا سمجھا؟ 3 باتیں نبی پاک نے فرمائی نا، میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہر علم اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگلی دفعہ رکھے بیان، میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں قرآن مجید اور سائنس، جو میری اسپیشلٹی ہے، جس کے بیانات اور ٹاکس میری یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں اسلام اور سائنس کے موضوعات پر۔ میرا یوٹیوب کا چینل ہے سبحان اتاری، اس کے اندر یہ ٹاکس موجود ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ایک ایک فیلڈ آف سائنس کے بارے میں قرآن پاک کتنی گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر بات کریں، آیتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں کہ جیولوجی کی بیس یہ پہاڑ ہے اور کتنی نیچے ان کی جڑ موجود ہے، زمانہ جاہلیت میں کیا عقیدہ تھا، قرآن کس طرح اس کو کلیئر کرتا ہے، ماڈرن سائنس اس کو کس طرح ایکسپلین کر رہی ہے۔
18 سے زیادہ آیتیں ماں کے پیٹ میں بچے کے جنم کے بارے میں موجود ہے، اور ہم تمہارے پیٹ میں اندھیروں میں صورتیں بناتے ہیں۔ غور تو کریں ایک دفعہ، قرآن پاک جو یہ آفر کر رہا ہے آپ کو کہ زمین سے آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو ایک لمحے کے لیے، پھر نیچے دیکھو، پھر دیکھو، تمہاری آنکھ پلٹ کے لوٹ آئے گی، تمہیں کوئی چیز میں خرابی نظر نہیں آئے گی۔ چھوٹی بات ہے یہ، چیلنج کتنا بڑا ہے۔ ایک بندہ ایک مریض کا علاج کرے اور دنیا کے ڈاکٹروں کے آؤ، آ کے دیکھو میں نے علاج کیا، کوئی بیماری نکال کے دکھاؤ، 100 بیماریاں نکال دے گا ڈاکٹر۔ کوئی بندہ جہاز بنائے اور کہ میں نے جہاز بنایا، کوئی برائی نکال کے دکھاؤ، اگلا ایکسپرٹ آئے گا وہ اس جہاز کے اندر 100 برائیاں نکال دے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ میں کتاب لکھوں، کو بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، نکال کے دکھاؤ 50 غلطیاں نکل آئیں گی۔ لیکن اتنا بڑا چیلنج کہ یہ پوری دنیا ہے، زمین سے آسمان کی طرف دیکھو اور پھر دیکھو، تمہاری نظر واپس تھکی ماندی لوٹ آئے گی، تمہیں ایک رکاوٹ ایک رکھنا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ۔ اور دیکھو آسمان، دیکھو ایک چھت ہے تمہاری، ایک چھوٹی سی چھت بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی چھت بغیر پلر کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، اتنا بڑا قافلہ ہے، خاص منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تھک کے رکتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے۔ یہ سارے سیاروں میں سورج میں نا خاص فورس ہے جس سے یہ قائم ہے۔ اگر یہ فورس، یہ طاقت بڑھ جائے گی نا، ہو سکتا ہے سارے سارے جا کے سورج میں گر کے تباہ ہو جائے، اور اگر یہ ذرا ہلکی ہو جائے گی سارے نیچے گر جائیں۔ وہ کون ہے جس نے فورس کو قائم رکھا ہوا ہے؟ ناسا پہلے کہتا تھا سورج اسٹیشنری اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے، لیکن اب نئی ریسرچ آئی ہے، نہیں، اسٹیشنری نہیں ہے، سورج چل رہا ہے، اور قرآن تو بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوا ہے سورج اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہوا کے اندر 21% آکسیجن ہے، 21% آکسیجن ہے، 21% آکسیجن ہے، اور یہ آکسیجن نہیں ہوگی تو ہم فوراً مر جائیں گے۔ یہ درخت، پودے، یہ جاندار، انسان ہو گیا، ہم روزانہ 2000 لیٹر آکسیجن جسم میں لے کر جاتے ہیں، 2000 لیٹر، اور پھیپھڑے اس کو ریٹین رکھتے ہیں، ایک ایک سیل کو، 37 ٹریلین سیل ہے، ان کو آکسیجن چاہیے۔ ایک بابا جی تھے، سانس اکھڑنے لگ گئی، ہسپتال گئے، آکسیجن لگی، سارے دن آکسیجن لگی رہی، ٹھیک ہو گئے، باہر آئے، ڈاکٹر نے بل دے دیا 8000 ریال کا۔ اس نے 8000 ریال کیوں؟ آکسیجن لگی ہے آپ کو۔ رونے لگ گئے، کہا بابا جی پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا نہیں، پیسے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 70 سال میرے رب نے مجھے آکسیجن دی، مجھے تو کہیں سے بل نہیں آیا، تم نے ایک دن آکسیجن لگائی بل پکڑا دیا۔ کیا ہے یہ بتاؤ؟ کسی سیارے میں پارے مرکری کی بارش ہوتی ہے، کسی سیارے میں ہیرو کی بارش ہوتی ہے، کسی سیارے میں آگ کی بارش ہوتی ہے، تمہارے سیارے میں پانی کی بارش ہو رہی ہے جس سے تم زندہ ہو۔ کانا تھا راتا کا، قرآن میں آیا، آسمان بند تھا ہم نے کھولا، زمین بند تھی ہم نے کھولی۔ کیا یہ سارا کچھ؟ مجھے بتاؤ بتاؤ، واٹ از دس؟ تم سے ایک جہاز، ایک سوئی بھی بغیر روشنی کے نہیں بنتی، اندھیرے میں بنا سکتے ہو؟ اور فرمایا تمہارا رب ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں صورتیں بناتا ہے۔ دیکھو دوبارہ، تمہیں اس پورے نظام میں ایک بھی رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ تمہارا ایک جہاز اڑنے لگے نا، پتہ نہیں کتنی دیر تک۔ دنیا میں جو جابز ہے نا، جابز، اس میں سٹریسفل جاب کون سی ہے سب سے زیادہ سٹریس والی؟ یہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا کنٹرول ٹاور پہ بندہ، جس نے کہنا ہوتا ہے جہاز اڑ جا، جہاز اترا، اس کی سب سے سٹریس والی جاب ہے۔ یہ 2 منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی اس کی، یا غلط آرڈر دے دیا اس نے، جہاز ٹکرا جائیں گے سارے۔ کتنا مشکل ہے نا، جہاز اب اڑ جائے، اب آ رہا ہے، ابھی بالکل تھوڑا نیچے ہو جائے، تھوڑا اوپر ہو جائے۔ میں ریل گاڑی پہ آ رہا تھا، ایک بندہ تھا پاکستان ایویشن میں، وہ کہہ رہا تھا ہم نا جہازوں کو روٹ دیتے، جہاز کا ڈرائیور اندھا ہے، پائلٹ اندھا ہے، وہ نیچے سے جو حکم آ رہا وہی کرتا ہے۔ کہتا ہے بالکل آمنے سامنے 2 جہاز آ گئے، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، ایک دم میں اٹھا، میں نے ڈائریکشن دی، انہوں نے نیچے کیا، ورنہ ایک بڑا دھماکہ ہونا تھا۔ میں نے سوچا ایک جہاز کو سنبھالنے کے لیے کروڑوں روپے اور جاگنا پڑتا ہے، ادھر ہزاروں پرندے اوپر اڑتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں، کوئی ٹکر نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کیا نظام ہے یہ؟ سوچو، یہ لکڑی ہے کتنی ہے، یہ خوبانی بھی درخت سے نکلتی ہے، سیب کا بھی درخت ہے، آم کا بھی درخت ہے، لکڑی سے کاٹ کے دیکھ لو ساری لکڑی ہے اندر، لیکن کسی سے اتنا پیارا پیلے رنگ کا آم آ رہا ہے، کسی سے سبز رنگ کا تربوز آ رہا ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، رنگ بھی الگ ہے، کون ہے یہ؟ سوچو تو صحیح۔ اور لکڑی ایک اوپر جا رہی ہے اس کو آپ کہتے ہو شاخ ہے، ایک لکڑی نیچے جا رہی ہے اس کو آپ کہتے ہو جڑ ہے۔ اگر لکڑی کی طبیعت کا اپنا تقاضا ہوتا یا تو وہ اوپر جاتی ہے نیچے آتی، یہ دو ایک ہی طرح سے اوپر نیچے کیسے جا رہی ہیں؟ نیچے سے اوپر دیکھو، تمہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا،
لاؤ نکال کے دکھاؤ، جو کیا ہوا تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے. بس ختم کر رہا ہوں میں. ایک تو میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے جا کے اہل بیت کے بارے میں خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ایوری تھنگ یو ڈو سیک گائیڈنس فرام دا لائف آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ایک بندے نے اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے اسلام کو صحیح طرح سمجھ لینے کے بعد اس کو قبول نہ کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ جائے وہ ضرور قبول کر لے گا. یہ چیز ہی ایسی ہے، جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے احساس ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا میں کتنی حکمتیں ہیں. فورڈ کمپنی، یہ بہت بڑی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس کا مالک دو نوجوان لڑکوں کے ساتھ ڈنر کرنے گیا. وہ دونوں لڑکے ہارورڈ یونیورسٹی کے تھے اور بہت لائق تھے، دونوں کا CGPA بھی سب سے زیادہ تھا. اب وہاں پر بیٹھ کے ڈنر ہوا. ڈنر کرنے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکلے. کمپنی کے مالک نے ایک سے کہا یو آر ہائرڈ، تمہیں میں نے ملازمت دے دی ہے. دوسرے سے کہا یو آر ناٹ ہائرڈ، میں نے تمہیں ملازمت نہیں دی. وہ جس کو ملازمت نہیں ملی تھی نا، اس نے تھوڑا ذرا حوصلہ اپنا پیدا کیا اور کہنے لگا یو ہیو ناٹ انکوائرڈ اینی تھنگ اباؤٹ وہیکلز، نتھنگ اباؤٹ انجینئرنگ اینڈ یو ہیو فائرڈ می. آپ نے نہ تو گاڑیوں کے بارے میں کوئی بات کی، نہ آپ نے کوئی انجینئرنگ کے بارے میں بات کی، بس کھانا کھایا، مجھے فارغ کر دیا، اس کو رکھ لیا. وجہ کیا تھی؟ اس نے جواب دیا، سنو. وہ کہتے دیکھو جب سالن آیا تھا نا، تم نے پہلے نمک ڈالا پھر سالن کھایا، تمہارے دوست نے پہلے سالن کھایا پھر نمک ڈالا. میری پالیسی یہ ہے کہ ایک دم تبدیلی نہیں لائی جاتی، پہلے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی خرابی ہو پھر تبدیلی لائی جائے. تم کمرے میں داخل ہوئے، اڑا دو، بندے فارغ کر دو، مشینیں پھینک دو، وہ دیکھ تو لو پہلے کیا ہو رہا ہے. تم نے پہلے نمک ڈالا، ہو سکتا نمک ہوتا سالن میں پھر، تو پہلے چیک کرو، ٹرائی کرو، پھر تبدیلی لے کر آؤ. دوسری بات، تمہارا جو دوست تھا یہ سب لوگوں سے عزت سے بات کر رہا تھا. گیٹ پر کھڑا گیٹ کیپر اور کھانا لاتا ہوا بیرا، یہ تھینک یو، پلیز اور سوری کر کے سب کو عزت دے رہا تھا. جبکہ تمہارے نزدیک صرف میں تھا، باقی سب غائب تھے، کیونکہ میں تمہارا باس ہوں اور مجھے دیکھ کے تم عزت بھی دے رہے تھے. باقی سب کے لیے تمہارا رویہ بالکل بلینک تھا. اور میرا یہ پالیسی ہے کہ ایک کمپنی کے اندر لیڈر وہ بندوں کو دیکھتا ہے، عہدوں کو نہیں دیکھتا. سامنے اگر بندہ ہے اس کو عزت دینی ہے، ورنہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. سو ریمبر یو نیڈ ٹو ڈو ریسپیکٹ ود ایچ اینڈ ایوری پرسن ان یور کمپنی. اب دیکھیے یہ دونوں باتیں آپ سوچیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کیسے رہنمائی کے مدنی پھول موجود ہیں. حضرت بلال حبشی کے اندر تینوں باتیں تھیں جو اس وقت بدبختی کی علامت سمجھی جاتی تھی. نمبر ایک، سیاہ فام ہونا، سیاہ فام بھی تھے. نمبر دو، حبشی ہونا، حبشی بھی تھے، اجنبی بھی تھے. اور یہ وہ باتیں تھی کہ عربی منہ نہیں لگاتے تھے. اور یہی بلال حبشی جب آتے ہیں 25 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر فاروق اعظم کھڑے ہو کر ان کا سیاہ فام ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے اور کہتے بلال وہ اور ہوں گے جو آپ کو غلام کہتے ہوں گے، میرے تو آپ آقا ہیں. کیا شان ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے محرم الحرام کے اس عشرے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور سیدنا امام حسین کی